مسلمانوں کو جہاد کی طرف بلاتا ہو، مسلمانوں کو قرآن کی دعوت کی طرف بلاتا ہو، اس کے پیچھے دنیا کی تمام طاغوتی قوتیں لگ جاتی ہیں اور اس کو مار دیا جاتا ہے، اس کو دنیا میں برداشت نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ یہ حقیقی عالم ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے، جو دنیا کے اندر لوگوں کو فرقوں میں بانٹتا ہو، جو لوگوں کو قبروں کی طرف بلاتا ہو، جو لوگوں کو فرقوں ٹکڑوں کی طرف بلاتا ہو، جو اپنی اپنی جماعتوں اور اپنے آپ فتنوں کی طرف بلاتا ہو، ان کو کوئی نہیں مارتا، ان کو کوئی نہیں کچھ کہتا۔ ان کو یہودی عیسائی اپنی آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، ان کو اپنے ملکوں کو ویزا بھی دیتے ہیں، ان کو سیریں بھی کرواتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا مشن پورا کر رہے ہیں۔ ان کا مشن یہی تھا کہ مسلمانوں سے جہاد کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں سے اتحاد کو ختم کر دیا جائے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح ختم کرے گا کہ علماء ان کے آہستہ آہستہ اٹھ جائیں گے۔ اذا لم جبکہ عالماً، جب دنیا میں عالم کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگوں نے کسی نہ کسی کو تو بڑا بنانا ہی، لوگ پھر جاہلوں کو اپنا بڑا بنا لیں گے، لوگ پھر جاہلوں کے اپنا مذہبی لیڈر رہنما بنا لیں گے، پھر ان جاہلوں سے سوال پوچھیں گے، سب تو وہ جاہل فتوے دیا کریں گے بغیر علم کے بغیر، ان کو قرآن و حدیث کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا، انہوں نے بلانا ہوگا اپنے فرقوں کی طرف، انہوں نے بلانا ہوگا اپنے بزرگوں کی کتابوں کی طرف، انہوں نے قصے کہانیاں سنانی ہوں گی، انہوں نے واقعات سنانے ہوں گے، انہوں نے جھوٹے خوابوں پر مبنی واقعات سنانے ہوں گے۔ جب وہ اپنی باتیں بتائیں گے تو اضلوا، وہ لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اور وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ فضلوا واضلوا، خود تو گمراہ ہوں گے بھی، لیکن ان کی گمراہی شدید ہوگی کہ وہ لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زیادہ قصور نچلے طبقے کا ہوتا ہے، زیادہ قصور ان لوگوں کا ہوتا ہے جو جاہلوں کو اپنا بڑا بناتے ہیں، زیادہ قصور ان کا ہوتا ہے جو اپنی آنکھوں پر جہالت کی پٹی باندھتے ہیں، اور جو ان کو گہری کھائی میں گرانے کی کوشش کرتا ہے وہ انہی کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ وہ حق بات سنتے نہیں، حق بات پوچھتے نہیں، حق کا سوال کرتے نہیں، کبھی نہیں یہ پوچھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ فرقے تھے، کیا یہ فرقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے؟ اگر نہیں تھے تو آپ ہمیں ان فرقوں کی دعوت کیوں دیتے ہیں؟ کیا یہ جماعتیں جو رنگ اور نسل کی بنیاد پر بنائی گئی ہیں، جو زبان کی بنیاد پر بنائی گئی ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے؟ اگر نہیں دی ہے تو یہ غیر اسلامی جماعتیں ہوئی۔ کیا یہ ہماری تنظیمیں، یہ پارٹیاں جن کو ہم نے ساری دنیا کا مرکز بنا رکھا ہے، جو ہمارے علماء، ہمارے لیڈر جو کچھ بیان کر دیں وہی ہم سمجھتے ہیں کہ حق اور سچ ہے، کیا بتائیے کہ ان کے پاس قرآن اور حدیث کی کوئی دلیل ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں ایسی بات کی جاتی ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے؟ کیا یہ طریقت کے جو سلسلے ہیں، یہ نقش بندی، سہروردی، قادری اور چشتی، جتنے سلسلے بنائے ہوئے ہیں، جتنے مجاور اور قبر پرستوں کے تعلقات بنائے ہوئے ہیں، بتائیے کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے؟ اگر نہیں تھے تو اب کہاں سے پیدا ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف اسلام تھا اور مسلمان تھے، اسلام کا ماننے والے مسلمان کہلایا کرتے تھے۔ اب اسلام کے بعد فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد گمراہی ہوا کرتی ہے۔ اسلام جیسے قابل فخر دین کے بعد گمراہی ہوتی ہے، مسلمان جیسے پیارے نام کے بعد کیا نام ہوا کرتا ہے؟ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ رحمہ اللہ بہت بڑے محدث، انہوں نے فرمایا کہ حل افسد الدین الا الملوک احبار السوء ورهبان، کہ اس وقت دین کے معاملے کے اندر جتنا بھی بگاڑ پایا جاتا ہے دنیا کے اندر، دین کے معاملے میں جتنی خرابیاں پائی جاتی ہیں دنیا میں، ان خرابیوں کو پیدا کرنے والے تین طبقے ہیں۔ ایک طبقہ ہے الا الملوک، بادشاہ لوگ، ہمارے حکمران، ہمارے لیڈر، ان کی وجہ سے، ان کی عیاشیوں کی وجہ سے لوگوں کے اندر بے دینی پھیلی۔ واحبار السوء، برے علماء، وہ برے علماء جو سب کچھ اپنے پیٹ کو سمجھتے ہیں، اپنے پیٹ کے جہنم کو بھرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لوگوں کو فرقوں میں بانٹ دیا، اور وہ رہبانھا، اور وہ پیر حضرات، بزرگ حضرات جو نیکی، تقوی اور ذکر اللہ، ذکر رسول کا نام لیتے ہیں، وہ جو صرف بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے بھی لوگوں کو گمراہی کے لیے بڑے کام کیے ہیں، لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے۔ یہ تین طبقے ہیں، یہ ایسے طبقے ہیں جن کو ہم نے اس وقت ہمارا موضوع مبحث بنایا ہوا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہماری بدترین لیڈرشپ اور حکمران ہیں،
جن کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ایک صحابی کعب بن عجرہ کو بلایا اور کہا کہ یا کعب اعاذک اللہ من امارۃ السفہاء، میں تمہیں بدترین حکمرانوں سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، تم ان سے دور رہنا۔ وقالا فرمایا، پوچھا اللہ کے رسول وما امارۃ السفہاء، یہ جو بدترین لوگوں کی حکومت ہوگی اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انہ سیکونون من بعد امراء، میرے بعد کچھ ایسے حکمران لوگ آئیں گے لا یہتدون بہدایا، جو میرے راستے پر چلنے والے نہیں ہوں گے، ولا یستنون بسنتی، جو میری سنت پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ میرے بعد کچھ ایسے حکمران آئیں گے اور وہ حکمران آتے رہے ہیں اور آئے ہوئے ہیں اور ہمارے آنے کے بعد بھی آیا کریں گے، قیامت تک ایسی سلسلہ رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ میری ہدایت پر عمل نہیں کرتے ہوں گے، ولا یہتدون بہدایا، میرے راستے پر نہیں چلتے ہوں گے، میری سنت پر عمل نہیں کرتے ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ من صدقہم بکذبہم، یاد رکھیے جو ان کی جھوٹی باتوں کو تصدیق کرتا ہے، جو ان کی ہر جھوٹے عمل پر تعمیل کرتا ہے اور جو ان کے ساتھ بات سے بات ملاتا ہے، ہاتھ سے ہاتھ ملاتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے، وَأَعَانَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ظلم و ستم کے باوجود بھی ان کی مدد کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ لَيْسُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَلَسْتُ مِنْهُ، میں ان لوگوں سے تعلق نہیں رکھتا، وہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ دوبارہ سنیے، جو ان بدترین حکمرانوں کے ظلم کے مدد کرے، جو ان کی تصدیق کرے، جو ان کی تائید کرے، جو ان کے پیچھے چلے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ولا یردون علی الحوض، حوض کوثر پر میرے سامنے وہ حاضر نہیں ہوں گے، وہ حوض کوثر پر مجھ سے پانی نہیں پی سکیں گے، وہ وارد ہی نہیں ہوں گے حوض کوثر پر۔ اور میں جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے جب حوض کوثر عطا فرمائے گا اور میں اس میں سے جام بھر بھر کر مومنوں کو پلاؤں گا، جو لوگ ایک مرتبہ پانی پی لیں گے لم یظمأ ابدا، پھر ان کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، اس چشمے پر، اس نہر کوثر پر وہ کبھی حاضر نہیں ہو سکیں گے۔ میں ان سے اتنی نفرت کرتا ہوں گا کہ ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ من لم یصدقہم علی کذبہم، اور وہ مسلمان جو ان جھوٹے بدترین خائن حکمرانوں کی تائید نہیں کرتا ہوگا، ولم یعنہم علی ظلمہم، ان کے ظلم پر ان کی مدد نہ کرتا ہوگا، انا منہم، میں ان سے تعلق رکھتا ہوں، وہ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ لوگ قیامت کے دن میرے سامنے حوض کوثر پر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے شامل فرمایا یا کعب، اے کعب، آپ نصیحتیں فرما رہے تھے، ان نصیحتوں میں یہ بھی نصیحت فرمائی کہ الصوم جنۃ، روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ، صدقہ و خیرات تمہارے گناہوں کو مٹا دینے والی چیز ہے، صدقہ و خیرات دیتے رہا کرو، یہ تمہارے گناہوں کو، تمہارے برے اعمال کو مٹاتی رہتی ہے۔ اور ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کاروبار کرتے ہو، جو تم بازاروں میں جاتے ہو، تو ان بازاروں کے اندر گناہ ہوتے رہتے ہیں، کوئی غلط بات پر قسم کھا لی یا زبان سے غلط بات کہہ دی، تو ان گناہوں کے کفارے کے لیے تم فشوبوہ بالصدقۃ، اپنے کاروبار کے اندر صدقہ و خیرات کو شامل کرو، اپنے کاروباروں میں صدقہ و خیرات کو ملا لو، یہ صدقہ و خیرات جو ہے یہ تمہارے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ والصلاۃ قربان، اور نماز اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو بدترین ہوں گے، خائن ہوں گے، دھوکہ دیا کریں گے، لوٹ خسوٹ کیا کریں گے، لوگوں کو لوٹا کریں گے۔ آپ کو پتا ہے، اور میں جتنا ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں، دنیا میں مشہور ہے کہ آگہی جو ہوتی ہے اس کا درد بڑا ہوتا ہے، جتنا علم بڑھتا جاتا ہے اتنی تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور اس وقت دنیا میں بڑی نعمت جو ہے وہ لا علمی، کہ ہمیں پتہ نہیں ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، وہ خوش قسمت ہے، بیٹھا ہوا ہے خاموش، جس کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا لوٹتے ہیں یہ، کتنا ظلم کرتے ہیں، اس کے دل میں درد بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کچھ ہی دنوں پہلے جاپان کے اندر زلزلہ آیا، دنیا کی سب سے بڑی اکانومی جاپان ہے، دنیا میں سب سے بڑا کاروبار معیشت کے لحاظ سے مضبوط ترین ملک جاپان ہے، اس کے اندر زلزلہ آیا، نقصان ہوا ہے، لیکن اتنا نقصان ان کا نہیں ہوا، وہ اس کے بغیر بھی زندگی گزار سکتے ہیں، وہ دنیا سے کوئی مدد لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خود اپنی محنت سے
دوبارہ زندہ ہوں گے، دوبارہ پاؤں پر کھڑے ہوں گے، سب کچھ باوجود اس کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں تنخواہ نہیں لوں. ان کا کوئی دین نہیں، کوئی مطلب نہیں، اللہ کا تعلق ہی نہیں ان کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی سیرتیں ان کو کچھ پتہ نہیں. لیکن میری عوام ایک جگہ پر ملک میں صرف چھوٹے سے علاقے 30 کلومیٹر کے علاقے پر زندہ آیا ہے، باقی پورا ملک محفوظ ہے. اس کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں تنخواہ نہیں لوں گا جب تک ایک بھی زلزلہ زدگان مسافر جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو جائے، اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو جائے، میں کبھی پیسہ نہیں دوں گا. دوسری طرف واپس چلے جائیں ہمارے پاکستان کے، کتنے زلزلے آئے ہیں، کتنی آفتیں آئی ہیں، ہر آفت کے اوپر پوری دنیا کے سامنے جھولیاں ہم پھیلاتے ہیں، پوری دنیا پہ جا کر مانگتے ہیں اور اپنی عیاشیاں بڑھاتے چلے جاتے ہیں، بڑھاتے چلے جاتے ہیں، بڑھاتے چلے جاتے ہیں.